الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاءاللہ، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، وہ چیز انشاءاللہ عز و جل تمہیں یاد آ جائے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کا بہترین وظیفہ درود پاک، تو نسیان کا مرض بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم نماز اور قرآن اس تعلق سے پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سنیں گے، اور اس کے مطابق جو علماء نے مدنی پھول عنایت فرمائے وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ حدیث پاک میں نمازی کے لیے جو بشارت ہے، اور ایک بہت ہی پیاری حکایت جس سے پتہ چلے گا کہ حدیث پاک بخاری شریف کی پیش کی جائے گی کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیتی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے چاہا تو آخر میں نماز کے لیے وضو کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ حرمت والے مہینے ہیں 4 منتھ، رجب، ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم۔ شروع اسلام میں ان 4 مہینوں میں کافروں سے جنگ حرام تھی، انہیں اشہر حرام فرمایا گیا۔ کہ 4 مہینے جو ہیں ان کے علاوہ جب یہ گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو، ان کو جہاں پاؤ ان کو پکڑ لو، ان کو قید میں کر لو، ان کی طاق میں بیٹھو، اور اگر توبہ کر لیں اور پھر خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، حضور کی نبوت کا اقرار کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے جان مال کے در پہ نہ ہو، تو معلوم ہوا نماز اور زکوٰۃ مسلمان ہو جانے کی علامت ہے، سچی توبہ کی علامت ہے، کیونکہ یہ دونوں نماز اور زکوٰۃ ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ ساری نیکیوں کی بنیاد نماز، ساری نیکیوں کی بنیاد زکوٰۃ۔
تو جو کافر قیدی ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، نماز نہ پڑھے، رہائی کا مستحق نہیں ہے. ہاں نماز پڑھے پھر اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اس چیز کی علامت ہوگی یہ مسلمان ہو گیا. تو نماز اور زکوٰۃ مسلمان ہو جانے کی علامت. جو کافر قیدی ایمان تو قبول کرے، نماز نہ پڑھے، رہائی کا مستحق نہیں ہے. آزادی کو نماز پڑھنے پر موقوف رکھا گیا. تو کافر مسلمان ہوتے ہی نماز سیکھے، اور نماز سیکھنے کا زمانہ منہا نہیں ہوگا. اگر ظہر کے وقت ایمان لایا کوئی کافر تو اسی وقت نماز پڑھے، جماعت میں امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے. اگر نماز سیکھنے میں کچھ دن لگے تو ان دنوں کی نماز قضا کرے. اللہ اکبر. تو نماز کی دیکھیے کتنی اہمیت کہ نماز مسلمان کے لیے ایک علامت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک حدیث نمبر 1428 1428، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی. اگر وہ کامل پائی گئی تو وہ بھی اور اس کے سارے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو وہ بھی اور دیگر سارے اعمال بھی مردود ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، بے شک اللہ پاک تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان نہ ہو. اب ہم روزی کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائیں، کاروبار کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائیں، نوکری کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائیں، سروس کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائیں، مزدوری کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جائیں. نہیں، نماز پڑھیں گے اللہ پاک وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کیسی محبت تھی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے، پھر اپنے مبارک گھر تشریف لے جاتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مشکل پیش آتی نماز ادا کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے، نماز پڑھتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر کہیں قیام کرتے، پہلے نماز پڑھتے. سورج کو گہن لگتا، میرے آقا نماز پڑھتے. چاند کو گہن لگتا، میرے آقا نماز پڑھتے. فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. آؤ تمہیں سناؤں فضیلت نماز کی، سب سے بلند پایا عبادت نماز کی. حاصل کرو خدا را سعادت نماز کی، کرتے رہو ہمیشہ حفاظت نماز کی. چہرے پہ ہو جمال ہمیشہ نماز کا، رکھا کرو خیال ہمیشہ نماز کا. پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قرب خدا کا زینہ یہ بے شک نماز ہے. پابندی نماز ہے ایمان کی دلیل،
جو شخص بھی نماز کا پابند ہے جناب، جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب، جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 233 233، بے شک نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 526 526۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، اب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ یہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ ارشاد فرمایا، میری ساری امت کے لیے۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ اپنے سارے غلاموں کو آقا نے یاد رکھا، سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں ہے، جس نے قیام کیا، نماز ادا کی، رب کی حمد کی، ثنا کی، اس کے لائق اس کی شان و بزرگی بیان کی، اور اپنے دل کو فقط مولا تعالی کے لیے خالی کر لیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں نمازوں کی توفیق مل جائے، سستی ختم ہو جائے، اور ہم 5 نمازیں پڑھیں، اور جو مرد ہیں جماعت سے پڑھیں، اسلامی بہنیں گھر میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا پڑھوں 5 نمازیں باجماعت، یا رسول اللہ۔ اور 5 نمازیں جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا پڑھوں 5 نمازیں باجماعت، یا رسول اللہ۔ پڑھوں 5
نمازیں با جماعت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نمازوں کے لیے وضو کرنا کیوں ضروری؟ کیا حکمت ہے اس میں کہ نماز سے پہلے وضو کیا جائے؟ سنیے، نماز کرتی ہے دل کو پاک، نماز دل کو پاک کرتی ہے، تو اس لیے پہلے جسم کو پاک کیا جائے، کیونکہ ظاہری پاکی جو ہے یہ باطنی پاکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے بعض مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے رہیں، بدن کو صاف رکھیں تاکہ آپ کو تندرستی حاصل ہو۔ تو نماز ہمارے باطن کو پاک کرتی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے ظاہر کو پاک کرو، وضو کرو، تاکہ پھر تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اچھا، وضو میں 4 عضو، 3 دھوتے ہیں، 1 کا مسح کرتے ہیں، چہرہ ہم دھوتے ہیں، پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ تیسرا فرض ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 فرض کیوں رکھے گئے ہیں؟ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے خطائیں اور گناہ جھڑتے ہیں، اور یہی اعضاء ہیں جن سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، پاؤں سے گناہ کرتے ہیں، آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، ناک سے، کان سے، دل سے، دماغ سے۔ تو دل کیا ہے؟ ہماری باڈی کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، اور دماغ کیا ہے؟ وزیر۔ جب دل پر رنج آتا ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے، تو دماغ سے پانی آنسو کی شکل میں ٹپکتا ہے، اور جہاں دماغ میں برا خیال آتا ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دماغ پر مسح کیا جاتا ہے، اور بقیہ اعضاء جو ہیں یہ دھوئے جاتے ہیں۔ دماغ کے ذریعے دل پاک کیا جاتا ہے، سمجھیں کہ یہ مسح کیا جاتا ہے تو دل پاک کیا جاتا ہے۔ تو ان اعضاء سے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ان کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، اور جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے اعضاء وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو وضو کر کے گناہ کرتا ہے، وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے، اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نماز کی۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ اچھا، نماز کی اطلاع دی جاتی ہے کس طرح؟ اذان کے ذریعے سے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اذان، اچھا دیکھیں، بعض اور جو مذاہب والے ہیں، دیگر جو ریلیجیس ہیں، دیگر جو مذاہب ہیں، اس میں کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہے، کوئی کچھ بجا رہا ہے، مسلمان اذان دیتے ہیں۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اذان نماز کی اطلاع دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور لوگ تو آلات کو استعمال کرتے ہیں نا، کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان چونکہ سب سے اشرف مخلوق ہے، یہ استعمال ہوتا ہے،
اور انسان اپنے حلق کی آواز سے، سیٹی تو وہ بجاتا ہے بھائی جو دوسرے بجاتے ہیں، ہاتھ کی تالی بجاتے ہیں، اور مسلمان حلق کے اندرونی اور بیرونی اعضاء کے واسطے سے آواز نکالتا ہے اور اذان دی جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ باہر سے ہوا، پانی، غذا اندر جاتی ہے، اور حلق کا جو راستہ ہے اس کے ذریعے سے دل کی بات باہر آتی اور زبان پر آتی اور بیان ہوتی ہے. تو اذان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ اکبر، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کی بنیاد، عبادت کی جان، اور پھر اذان میں ہے نماز کا بلاوا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اور اس اذان کے ذریعے سے پھر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اچھا مؤذن اچھی لے میں اذان دیتا ہے تو سبحان اللہ، پھر تو سن کر ذوق آ جاتا ہے. اور اذان کے اندر نیکی کی دعوت بھی ہے. کس طرح؟ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف. تو الحمدللہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اس کی دعوت کے لیے اذان مقرر کی گئی، اور یہ عبادت کے لیے بلانے کا بہترین ذریعہ ہے. اچھا، نماز جماعت سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ سنیے، یہ بھی عرض کرتا ہوں. جب مسلمان جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی برکت سے مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، آپس میں اتفاق بڑھتا ہے. 5 بار ملاقات ہوتی ہے، سلام و دعا کرتے ہیں تو دل کی دشمنی دور ہو جاتی ہے، وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے. اور جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جو مالدار ہیں، صاحب منصب ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور مسلمان جب جمع ہوتے تو مشورہ بھی ہو جاتا ہے. دینی فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جماعت سے جب نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں سے ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جائے گی. اور جب مسجد کی طرف ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آنے پر بھی، نماز پڑھنے کے بعد جانے پر بھی، ہر قدم پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، علماء سے ملاقات ہوتی ہے، علماء کی زیارت ہوتی ہے، اور عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. اور ہم علماء کی زیارت بھی کرتے ہیں، کوئی دینی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے اور ہم پکے نمازی بن جائیں. ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. جو شخص بھی نماز کا پابند ہے جناب، جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب. جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب. آئیں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوانك يا رحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز
جو اے رحمان تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے، ہمیں جنت میں داخل کرا دے اور ہمیں آگ سے بچا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔